عورت کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے۔ روایت کر رہی ہیں ام حمید، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسند احمد میں موجود ہے 27090۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاۃ معک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ جس کو نبی کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، جو آپ کے گھر میں نماز ہے وہ نماز آپ کے جو حجرے میں نماز ہے اس سے بہتر ہے۔ وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، جو تم حجرے میں نماز پڑھو گی وہ نماز بہتر ہے اس سے جو تم اپنے دار میں پڑھو گی۔ میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں الفاظ کی، بیت، حجرہ، دار۔ پھر آپ نے فرمایا وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی، تم قوم کی مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد سے بھی وہ نماز بہتر ہوگی تیرے لیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین۔ 5 لفظ ہیں، بیت، حجرہ، دار، اور 2 لفظ اور ہیں، مخدع، خدر۔ یہ 5 لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، بیت اور دار۔ دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو۔ بیت کا معنی کرنے والوں نے کیا ہے آپ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی تو یہ بہتر ہے اس سے جو آپ اپنے حجرے میں بالا کونے میں پڑھیں گے، برآمدے میں پڑھیں گے، اور جو آپ حجرے برآمدے میں پڑھیں گی وہ بہتر ہے جو آپ سین میں پڑھیں گے۔ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تھوڑا سا موقع، یہاں اور موقع، اور جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پڑھو گی وہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں۔ مخدع اور خدر، مخدع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نفیس چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ آج کل کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو شہروں میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر خصوصی کمرہ بھی ہوتا ہے نا جہاں کوئی سونا چاندی رکھا ہوتا ہے، کچھ ڈالر شلر پڑے ہوں، جس جگہ آپ خزانہ رکھتے ہیں اس کو مخدع بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس جگہ چھپ کے عورت تم نماز پڑھو گی وہ سب سے بہتر۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بات انہوں نے سنی واپس گئیں، اس نے گھر کے اس کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس نے وہاں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ کبھی ان باتوں کو پڑھنا تو چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا۔ عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو 4 دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی ہے۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے
كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس في صلاتها جلسة الرجل. تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے. كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہ. صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے. اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا. اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد ہے. اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا. اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا. تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر. اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے. دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے. فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کھولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائیڈ سے نکال لیتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے. كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں. ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا. اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے. جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا. فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے. کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی. یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کروں. آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے. سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ. سلام تحیہ مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، اور ردوها، یا اسے لوٹا دو. اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے. سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے. اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے. سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا. نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور. اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما. جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں. اس لیے یہ کہہ دینا چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے. اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے. سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ بالکل بحث نہ کیجیے، آپ اس سے الجھیے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا. لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منھا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے. وفیھا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے. ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا دو. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لیں. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں. سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے 3370 نمبر. سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد علمنا کیف نسلم کیف الصلاة علیکم اہل البیت، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم. ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانی چاہیے. اور آج امت
درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر چکی. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں. محا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جاتے. ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات بلند ہو جاتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کر. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. محجن بن ادرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 نمبر کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک، میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائیں. فرمایا سبح اللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، واحمدیہ بہ 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، وکبریہ 10 اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ثم سلیہ حاجتکی، پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا. فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر، سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ جی ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا